ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ بڑا مبارک باسعادت مہینہ ہے جس میں میرے اور آپ کے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ آقا مدنی علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ سب کوئی جانتے ہیں کہ آپ کا مقام سب سے اونچا ہے، سب سے نرالا ہے، سب سے بڑا ہے۔ بس یوں کہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بعد اگر کوئی بڑے مقام والا ہے، اونچے درجے والا ہے، تو وہ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کا نرالا مقام ہے، ہم بخوبی جانتے ہیں، لیکن آقا مدنی علیہ السلام نے جو ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں اور انتھک محنتیں کی ہیں اور کوششیں اور کاوشیں کی ہیں، اس کو ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ آپ کی مکی دور کی زندگی بڑی کٹھن اور مشکل ترین گزری ہے کہ آپ کو مشرکین مکہ، اس وقت کے کافرین نے آپ کو چین سے رہنے نہیں دیا۔ آپ کے راستے میں روڑے بچھائے گئے، کانٹے بچھائے گئے، اوپر سے کوڑا کرکٹ ڈالا گیا، کچرا پھینکا گیا، آپ کو بری گالیاں دی گئی، آپ کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی کہ آپ حرم مکی میں سجدہ میں جاتے تو آپ کے اوپر ناپاکی ڈال کر آپ کو پریشان کیا جاتا۔ آقا مدنی علیہ السلام نے جب ان کو حق کی طرف بلایا، دعوت اللہ، اللہ کی طرف ان کو دعوت دی، تو انہوں نے آپ کو ستانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے گلے میں چادر ڈال کر اتنی زور سے کھینچی جاتی کہ آپ کی زبان مقدس باہر کو آ جاتی۔ آپ علیہ السلام کے سر مبارک پر جہاں اللہ تبارک و تعالی نے تاج ختم نبوت سجایا ہے، اس سر مبارک پر کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا، گرد و غبار ڈالا جاتا، مٹی ڈالی جاتی، آپ کے رخسار پر، آپ کے ہونٹوں پر، آپ کے گال پر اللہ تبارک و تعالی نے وہ خوبصورتی رکھی تھی، لیکن وہ آپ کے دشمن آپ کے رخسار پر، آپ کے گالوں پر اتنا زور سے تماچا مارتے کہ آپ کا منہ دوسری طرف پھر جاتا۔ آپ راستے سے گزرتے تو آپ کے پیچھے لڑکے لگا دیے جاتے تھے اور وہ آپ کے پیچھے شور مچاتے تھے، آپ کی بات کو کسی کو سننے نہیں دیتے تھے۔ آپ کسی کو سمجھانے کے لیے بازار میں نکلتے، یہ لوگ پیچھے شور مچاتے، اے لوگو ان کی بات مت سننا، اے لوگو ان کی بات مت سننا، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح سے آپ کو ستایا جاتا، یہاں تک کہ آپ کی دو صاحبزادیوں کو اسی اللہ کے دین کے خاطر طلاقیں بھی ہوئی۔ ہمارے لیے آقا مدنی علیہ السلام نے جو قربانیاں دی ہیں، جو حالات سہے ہیں، جو مصیبتیں جھیلی ہیں، اس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب مکہ مکرمہ میں آپ کا 3 سالہ بائیکاٹ کیا گیا، اس وقت کے حالات اٹھاتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے
ان میں چھوٹے بچے بھی تھے، وہ بھوک اور پیاس سے تڑپتے تھے، لیکن مشرکین مکہ نے اتنی سختی برتی کہ آپ تک پانی پہنچانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ آپ کا کھانا بند کر دیا گیا، آپ کا پینا بند کر دیا گیا، اور یہ سب آپ نے اس لیے برداشت کیا کہ 1400 سال کے بعد میری امت جو آئے گی ان کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ آج ہم اور آپ ہیں، ہم ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لیتے ہیں، لیکن آپ کی زندگی کو اٹھا کر نہیں دیکھتے کہ آپ نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی۔ آقا مدنی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں جو قربانیاں دی، وہاں کے حالات دیکھے، آپ نے انتھک محنت کی، لیکن جب دیکھا کہ اب یہاں کام نہیں بن پڑ رہا ہے اور یہاں کام نہیں ہو رہا ہے، تو آپ نے ایک امید باندھی کہ اطراف میں کسی جگہ جائے، وہاں جا کر دین کی دعوت دی جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے۔ تو آپ نے طائف کا سفر کیا، لیکن طائف والے تو مکہ والے سے بھی زیادہ سخت نکلے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوباش قسم کے بدماش لڑکے لگا دیے، جو آپ کے پیچھے پتھر برساتے تھے، آپ کا نشانہ لے لے کر آپ کو پتھر مارتے تھے۔ ایک پاؤں پر پتھر مارا، وہاں درد محسوس کرتے ہوئے آپ ذرا ادھر کو جھکے تو دوسرے پاؤں پر مارا، دوسرے کی طرف جھکے، پھر پہلے پر مارا، یہاں تک کہ آپ لہو لہان ہو گئے، آپ کا پورا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا، اور آپ کی جوتیاں مبارک آپ کے پاؤں میں ایسی جم گئی خون کی وجہ سے کہ جس کا نکالنا دشوار ہو گیا۔ آپ کو اتنا مارا گیا اور اتنا ستایا گیا کہ اس وقت طائف کے قریب میں آپ کے جانی دشمن عتبہ اور شیبہ کا باغیچہ تھا، اس دشمن کو بھی آپ کو دیکھ کر ترس آ گیا، اور انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جائیے دیکھی کیا ہوا ہے۔ جب وہ غلام آیا، اس نے کچھ کھجوریں پیش کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کٹھن حالات میں بھی، جبکہ آپ کے جسم سے خون اور لہو بہہ رہا ہے، اس کے باوجود آپ نے کھجور جب کھائی تو بسم اللہ پڑھا۔ آقا مدنی علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ آپ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب سے آپ نے سمجھ پکڑی ہے، کوئی کام بھی ایسا نہیں کیا جس میں بسم اللہ نہ پڑھی ہو۔ آج ہم نے بسم اللہ کو ترک کر دیا ہے۔ بسم اللہ پڑھا دیں، جب باہر بھیجے ان کو کہو جوتے پہنے تو بھی بسم اللہ پڑھے، گھر سے دروازے سے باہر نکلے تو بسم اللہ پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کی برکت سے آپ کے بچے کی حفاظت فرمائے گا، جنات سے، شیاطین سے، اور انسان کے اندر بھی جو شیاطین ہے، جو بچوں کو گرفت کرتے ہیں، بچوں کو پکڑتے ہیں اور بچوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان سے بھی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے گا۔ اب دعاؤں کا معمول بنائیں، جب بھی صبح ہو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ 3 مرتبہ خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ یہ دعا پڑھنے کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یا کوئی شخص یہ صبح میں دعا پڑھ لیتا ہے تو شام تک اسے کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طرح شام ہو جاوے، مغرب کا وقت ہو، اس وقت بھی اپنے بچوں کو بھی خود بھی یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ 3 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ ہماری بھی حفاظت ہو جائے گی، ہمارے بچوں کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اگر ہمارے بچے پڑھ نہیں پاتے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، ان کی زبان پہ یہ دعائیں نہیں آتی ہیں، تو آپ کم سے کم ان کو بسم اللہ پڑھائیں اور مکمل دعائیں پڑھ کے آپ ان کے سر پر دم کر دیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین
رضی اللہ عنہما کو یہ دعا پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ آپ ان دعاؤں کا معمول بنائیں، اس کے بجائے کہ آپ بکواس کریں، افواہیں اڑائیں، ایران توران کی باتیں کریں، یہاں کے میسج پڑھیں اور گھبرائیں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمت رکھیں، اپنے بچوں کو یہ دعائیں پڑھائیں اور جو ہے خود بھی پڑھیں، اور اگر وہ بچے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ پڑھ کے ان کے سروں پر، ان کے چہروں پر دم کر دیں۔ اسی طرح آیت الکرسی بہت ہی بہتر دعا ہے، قرآن کریم کے تیسرے پارے کی ابتدائی صفحے پر ہے، اس کا ورد رکھے، کم سے کم ایک مرتبہ صبح میں پڑھ کے ان کو دم کر دے، ایک مرتبہ شام میں پڑھ کے ان کو دم کر دے، جب بستر پر آئے تو بستر پر بھی پڑھے اور ان کو دم کر دے، خود بھی پڑھے، اپنے اوپر بھی دم کرے، بچوں پر بھی دم کرے۔ شیاطین سے، جناتوں سے، شریر انسانوں سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا۔ اسی طرح صدقہ نکال دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ یہ 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، یعنی ہمارے گجراتی میں 70 بلائیں اور مصیبتیں جو آنے والی تھی اللہ اس کو ٹال دیتا ہے، بیماریاں دور کر دیتا ہے، مصیبتیں ٹال دیتا ہے، الجھنیں ٹال دیتا ہے، ٹینشن ٹال دیتا ہے، ایسی جو ہے افواہیں جو اڑ رہی ہے اس سے بھی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ آپ تھوڑا سا صدقہ کریں، نیت وسیع رکھے، سب کے لیے نیت کرے، اللہ پورے گھرانے کی حفاظت فرمائے۔ یہاں تک کہ آپ نیت وسیع رکھے، اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت جانوروں میں بیماریاں چل رہی، آپ ان کو یہ بھی نیت کر لے، اللہ جانوروں سے بھی بیماری کو ختم فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان دشمنوں کو بھی ترس آ گیا کہ کتنے حالات ہوں گے، کیسی مصیبتیں ہوگی، کیسی پریشانیاں ہوگی، اور کیسا آپ کو ستایا اور مارا گیا ہوگا کہ دشمن کو بھی آپ پر رحم آ گیا اور آپ کے سامنے حضور پیش کیے۔ اسلامی مائیں اور بہنیں، یہاں پر بس نہیں ہو گیا، پھر طائف سے جب واپس آئے ہیں اور حالات آپ نے اتنے برداشت کیے ہیں، آپ کی بیٹی جو ہے کہنے لگی، یہ ابو جان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مصیبتیں برداشت کریں گے؟ آقا مدنی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی آدھا صبر تو کر لے، آدھا صبر میں کر لوں، میری امت کا بھلا ہو جائے، میری امت کا بھلا ہو جائے۔ آج امت کی ماؤں کا، امت کی بہنوں کا کیا حال ہے؟ آپ بازاروں میں دیکھیں، آج جو ہے آپ نظر دوڑائیں کہ وہ امت کی مائیں جو اپنے آپ کو امت مسلمہ میں شمار کرتی ہیں، کیا حقیقت میں وہ امت مسلمہ میں ہے؟ کہ آقا مدنی علیہ السلام نے اتنی قربانیاں دی اور اتنے حالات سہے کہ خود آپ فرمانے لگے کہ اس راستے میں جتنا مجھے دھمکایا گیا اور جتنا مجھے ستایا گیا، مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ اسلامی مائیں اور بہنیں سمجھے تو صحیح کہ آقا مدنی علیہ السلام کو کتنا ستایا گیا ہوگا۔ یہاں پر بس نہیں ہوا، پھر جب آپ کی جیسے ہی یہاں مکہ میں نبوت ملنے کے 13 سال گزر گئے، آپ کو وطن چھوڑنا پڑا، آپ مجبور ہوئے کہ اس وطن کو چھوڑ کر، مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر آپ نے مدینہ منورہ کا جو ہے سفر کیا اور وہاں کی ہجرت فرمائی۔ آپ ایک چوٹی پر چڑھے ہیں اور چوٹی پر چڑھ کر کہہ رہے ہیں، اے کعبہ، تیرے ارد گرد رہنے والے باشندوں نے مجھے یہاں چین سے رہنے نہیں دیا، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں لیکن یہاں کے باشندوں نے مجھے چین سے رہنے نہیں دیا۔ کوئی ہے ہمارے یہاں کہ کسی نے اس کو گھر سے نکال دیا ہو، بستی سے نکال دیا ہو، علاقے سے باہر کر دیا ہو؟ یہ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، یہ کائنات کے خلاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا آپ کو دین کے خاطر، شریعت مطہرہ کے خاطر، اللہ کی طرف بلانے کے خاطر آپ کو اپنا وطن عزیز چھوڑنا پڑا؟ اسلامی ماہیں اور بہنیں، قربانیاں دینی پڑے گی، صرف نام لینے سے کام نہیں چلے گا، آپ کی سیرت کو اٹھانا پڑے گا،
آپ کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا، آپ کے اخلاق کو سننا پڑے گا، آپ کے اخلاق کو پڑھنا پڑے گا، اور اس کے بعد انہیں اپنی زندگیوں میں لانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارا محبت کا دعویٰ ہے، عشق کا دعویٰ ہے، ان کنتم تحبون اللہ، عشق الہی کا تمہارا دعویٰ ہے، تمہارا دعویٰ مکمل نہیں ہو سکتا، تمہارا یہ اعلان مکمل نہیں ہو سکتا، یہ زبانی باتیں تمہاری مکمل نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ تم میری اتباع کر لو۔ آقا مدنی علیہ السلام کی اتباع ضروری ہے، آپ کے نقش قدم چلنا پڑے گا، آپ نے جو راہ دی ہے اس راہ کو اپنانا پڑے گا، ان طریقوں کو اپنے گھروں میں زندہ کرنا پڑے گا۔ آپ پہلی تاریخ سے عزم کر لے، ربیع الاول اگر کسی کو منانا ہے، اور اگر ربیع الاول کو کوئی مبارک مہینہ سمجھتا ہے، اور اگر کوئی ربیع الاول کو یوں سمجھتا ہے کہ اس میں میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، تو آپ پہلے دن سے عزم کریں کہ آج سے ہی ہم اپنے گھروں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندہ کریں گے، آپ کے راستوں کو اپنائیں گے۔ ہمارا بچہ بچہ، ہمارا بڑا بڑا، ہمارے مرد ہماری عورتیں عورتیں، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا پر فدا ہوں گے۔ یہ کیا بات ہے کہ ایک طرف تو ہم اعلان کرتے ہیں عشق رسول کا، ایک طرف تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے محبت کے اعلان کرتے ہیں، دوسری طرف ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے گھر سے دھکے مار رہے ہیں۔ آج ایک چھوٹا سا معصوم بچہ جس کی عمر 4-5 سال نہیں ہوئی ابھی، وہ ابھی صحیح ڈھنگ سے بولنے نہیں لگا، ابھی اس کو گفتگو کرنے نہیں آیا، اس کو ابھی جو ہے طریقہ گفتار معلوم نہیں ہے، اس سے پہلے ہم نے اس کو سنت رسول کے خلاف گامزن کر دیا، اس کو طریقہ رسول سے ہٹا دیا ہے۔ آپ کہیں گی کہ مولانا کون سی بات آپ کہنا چاہتے ہیں؟ میری مائیں اور بہنیں، اور جہاں تک جو حضرات بھی میری بات سنتے ہیں وہ کان کھول کر سنیں، اگر آپ اس کے رسول کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کے بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنائیں۔ یہ کیا بات ہے؟ اوپر بہت بڑے، پیچھے بالکل ٹکلا نما، ایک دم صاف کر دیا جاتا ہے، اوپر بڑے ہیں پیچھے چھوٹے ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ نیو فیشن ہے، یہ میرے اور آپ کے آقا کا طریقہ نہیں ہے، میرے اور آپ کے آقا کا یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے رسول کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کے جو ہے بال درست کروائیں، عزم کریں، گھر کا کوئی بھی آدمی مخالف ہو آپ کمر بستہ ہو جائیں۔ جس پیغمبر نے 13 سال تک کمر بستہ ہو کر مکہ مکرمہ میں جو ہے آپ نے لڑت لڑی ہے، آپ نے اپنی بات منوائی ہے، آپ نے کوششیں کی ہے، آپ نے کاوشیں کی ہے، آپ نے قربانیاں دی ہے، آپ نے حالات سہے ہیں، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے ہیں، آپ پر کوڑا کرکٹ ڈالا گیا ہے، آپ کے سجدے میں آپ کے اوپر اوجڑیاں ڈالی گئی ہیں، آپ کو گالیاں دی گئی ہیں، آپ کے رخسار پر تماچے مارے گئے ہیں، آپ کے گلے میں چادر ڈال کر کھینچی گئی ہے، آپ کے سر مبارک پر مٹی ڈالی گئی ہے، آپ کو پیچھے سے مجنون اور دیوانہ اور پاگل کہا گیا ہے، آپ کو طائف میں پتھر مارے گئے ہیں، آپ کے جسم سے خون بہے ہیں، احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، آپ کے چچا کے کلیجے کو چبایا گیا ہے، ان کے جسم کے اعضاء کو کاٹا گیا ہے، اس کا ہار بنایا گیا ہے، اور طرح
طرح کی اذیتیں برداشت کی ہے، مصیبتیں سہی ہیں، حالات سے ہیں، اس کے باوجود آج ہم اپنے گھر میں نیڈر نہیں بن رہے ہیں اور آواز بلند نہیں کر رہے۔ آج سے ہمارے گھر میں خلاف سنت رسول ایک عمل بھی نہیں ہوگا۔ کون ماں ایسی کھڑی ہوگی، کون بہن ایسی کھڑی ہوگی، کون بھائی ایسا کھڑا ہوگا، کون بیٹا ایسا کھڑا ہوگا، کون باپ ایسا کھڑا ہوگا، کون شوہر ایسا کھڑا ہوگا جو ڈنکے کی چوٹ پر کہے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں اپنے آقا کی ایک ادا کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں، ایسی تو ہزاروں سنتیں ہیں جو ہمارے گھروں سے ضائع ہو رہی ہیں، ہمارے گھروں سے اس کو دھکے مارا جا رہا ہے، ہمارے گھروں میں اس کو معمولی سمجھا جا رہا ہے۔ آج عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ عمل کہ عورت کے لیے پردہ ضروری ہے، قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، آج ہماری عورتیں گلے میں دوپٹہ ڈال کر نکل رہی ہیں، آج ہماری عورتیں ایک دم اتنا چست لباس پہن رہی ہے، پھاڑ دو ان کپڑے کو، نکال دو ان کپڑوں کو، جلا دو ان کپڑوں کو جو تمہارے سطر کو ڈھانپ نہیں رہے ہیں، جو تمہارے اعضاء کو ظاہر کر رہے ہیں۔ ایسا پتلا لباس ہے، گھروں سے ان کو پھینک دو، کچرا پیٹی میں ڈال دو۔ اگر اس کے رسول کا دعویٰ ہے اس پر عمل کر کے دکھاؤ۔ ایک ایک گلی میں ہمارا پتلا کپڑا جلایا جا رہا ہو، ایسی لہنگی سی جو آئی ہے بازار میں جس نے جسم کے انگ کو ظاہر کیا ہے، ایسی چست جو بدن سے ایک دم چپکتی رہتی ہے کہ سگا باپ اور سگا بیٹا بھی ماں کو اور بیٹی کو دیکھ لے تو جو ہے اس کو شرم آ جائے۔ پھر دوسری طرف اس کے رسول کے دعوے ہیں، ارے پوچھئے تو صحیح اس جو ہے سیدہ سے جس کو سیدۃ النساء اہل الجنہ کہا ہے، یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی والدہ محترمہ اور میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ آئے اور پوچھا کہ اے فاطمہ، آج مجلس میں آپ کے والد محترم نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پوچھا کہ عورت کے لیے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے جواب دیا رضی اللہ عنہا، انہوں نے جواب دیا کہ جا کر کہیے میرے سرتاج کہ عورت کے لیے سب سے زیادہ بہتر چیز یہ ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے نہیں اور کوئی غیر محرم اسے دیکھے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کر یہ بات پہنچائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند فرمایا کہ فاطمہ نے واقعتاً بہترین بات کہی۔ آج اس پر عمل کر کے دکھانا ہے۔ ربیع الاول کی پہلی تاریخ سے عزم کریں کہ انشاءاللہ موت تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کروں گی۔ ہمارے گھروں میں ہم کھنگالیں گے، تلاش کریں گے، جستجو کریں گے کہ کون سی سنت ہے جو چھوٹ رہی ہے۔ مسواک کتنی بہترین سنت ہے، جیبوں کے اندر لاکھوں روپیوں کا موبائل ہوگا لیکن ایک 20 روپے کی مسواک نہیں ہوگی۔ گھروں کے اندر مہنگے سے مہنگے ٹیوب اور برش خریدے جائیں گے لیکن ایک سنت کے نام پر مسواک خریدا نہیں جائے گا۔ حالانکہ مسواک کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک جگہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کرنا منہ کی صفائی بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی بھی حاصل ہوتی ہے۔ مسواک کرنے سے منہ کی صفائی تو ہوتی ہے، برش کرنے سے منہ کی صفائی ہوتی یا نہیں ہوتی وہ اللہ جانتا ہے، لیکن یہاں تو آقا مدنی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مسواک کرنے سے منہ کی صفائی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ میں اگر کوئی یوں کہے کہ برش سے صفائی ہو جاتی ہے، صفائی حاصل ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن دوسری چیز تو وہ برش سے، وہ ٹیوب سے، مہنگی مہنگی کولگیٹوں سے وہ چیز ہرگز حاصل نہیں ہوتی جو چھوٹے سے مسواک سے حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ دوسری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی، اللہ کا خوش ہونا کسی برس سے حاصل نہیں ہوتا ہے، مہنگے سے مہنگا خرید لو اس سے حاصل نہیں ہوتا ہے، لیکن مسواک سے ضرور حاصل ہوتا ہے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو کس طرح سے داخل ہوتے تھے؟ فرمایا کہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے تھے آپ مسواک سے ابتدا فرمایا کرتے تھے، ہر دم آپ مسواک کرتے تھے، یہاں تک کہ کوئی وضو آپ ایسا نہیں فرماتے تھے کہ جس میں آپ مسواک نہ کرتے ہو۔ ایک ایک سنتوں کو تلاش کرو۔ کھانے بیٹھ رہے، کھانے کی کیا سنتیں ہیں؟ بچے مکتبوں میں پڑھنے جا رہے ہیں، مدرسوں میں پڑھنے جا رہے ہیں، اب تو مدارس کی جو ہے ایک بڑی جماعت تیار ہو گئی اور بڑا گروہ طلبہ کا تیار ہو گیا، آپ ان سے دریافت کر کر کے ایک ایک سنتوں کو زندہ کر سکتی ہیں۔ لیکن فکر کون کرے؟ صرف زبانی جو ہے باتیں ہیں، صرف جمع خرچ ہے، صرف بولنا ہے، صرف کہنا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، دلیل کچھ بھی نہیں ہے۔ دلیلیں پیش کرو۔ لباس میں آقا مدنی علیہ السلام کو یاد رکھو، کھانے بیٹھے ہیں تو آقا مدنی علیہ السلام کو یاد رکھو، سو رہے ہو تو آقا مدنی علیہ السلام کو یاد رکھو، شادی بیاہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھو، موت میت ہے تو آقا مدنی علیہ السلام کو یاد رکھو۔ زندگی کے جس موڑ میں، جس دور میں، جس جگہ، جس لائن سے آپ کام کر رہے ہو اس میں آقا مدنی علیہ السلام کو یاد رکھو کہ آقا کا کیا طریقہ تھا۔ یہ ہے اس کے رسول، یہ خود اللہ نے فرمایا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے پیغمبر، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تمہارا دعویٰ ہے، اگر تمہارا یہ کہنا ہے، اگر اس کے الہی کی تم باتیں کرتے ہو، اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو، تمہاری محبت اللہ سے بھی پوری نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم میری اتباع نہ کر لو۔ ایک ایک طریقوں کو زندہ کرو۔ لوگ کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا، وڈیل کیا کہیں گے، گھر کے افراد کیا کہیں گے، ماں بہنیں کیا کہے گی، شوہر کیا کہے گا، ماں کیا کہے گی، بیٹی کیا کہے گی، سہیلی کیا کہے گی، دوسروں کو مت دیکھو، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ لا طاعت لعبد فی معصیت اللہ، کوئی ایسی اطاعت، لا طاعت لعبد فی معصیت اللہ، کوئی ایسی اطاعت، کوئی ایسی تابعداری، کوئی ایسی فرما برداری درست نہیں ہے جس میں اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہو۔ آپ کوئی طریقہ کر رہی ہے، آپ کوئی ایک ادا اپنا رہی ہے، لوگوں کی دیکھا دیکھی یا لوگوں کے کہنے پر آپ نے کوئی طریقہ اپنایا، آپ نے لوگوں کی تو فرما برداری کی ہے، لیکن اگر اس طریقے میں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چھوٹ رہے ہیں، خدا کی قسم یہ کوئی طاعت اور فرما برداری ہے ہی نہیں، جائز نہیں ہے، ناجائز امر ہے، اس کو ترک کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ یہ عاشق رسول اور عاشق الہی کا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ تبارک و تعالی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے گا وہی بڑی کامیابی کو پائے گا۔ آج ہر کسی کو کامیاب ہونا ہے، ہر کسی کو کامرانی کے راستے پر چلنا ہے، ہر کسی کو کامیابی کی راہ تلاش کرنی ہے، ہر کسی کو اونچے مینار پر پہنچنا ہے، ہر کسی کو بلند مرتبے پہ جانا ہے، لیکن وہ کب حاصل ہوگا؟ جب کہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی۔
ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہارے رسول تمہیں عطا فرما دے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہارے پیغمبر عطا کر دے، جو راستہ تمہیں بتلا دے، جو طریقہ تمہیں بتلا دے، جو ڈھنگ آپ کو سکھا دے، جو اسوہ تمہیں بتلا دے، فخذوہ، اس کو پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس راستے سے تمہیں روک لے، جن طریقوں سے تمہیں منع کر دے، جس ڈھنگ کو اپنانے سے تمہیں انکار کر دے، جس راستے پر جانے سے تمہیں منع کر دے، تو اس راستے پر مر جانا، لیکن ہرگز مت جانا۔ گردن کٹ جائے گی لیکن جھکے گی نہیں، موت طاری ہو جائے گی لیکن اس راستے پر نہیں جائیں گے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو آقا مدنی علیہ السلام کا طریقہ ہے اسے اپناؤ۔ ہمارے پرانے زمانے سے طریقے چلے آ رہے ہیں مولانا صاحب، پرانے دور سے ہمارے گلی کوچوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے پریوار میں، ہمارے کنبے میں، ہمارے اہل بیت میں، ہمارے رشتہ داروں میں، یہ پرانے دور سے یہ طریقے چلے آ رہے، اس کا چھوڑنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر سچے دل سے اس کے رسول ہیں، سچے دل سے عشق الہی ہے، تو سب کچھ چھوڑنا آسان ہے۔ بلال حبشی پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں، بلال حبشی کو چٹان پر جو ہے پتھریلی زمین پر لٹایا جا رہا ہے، اوپر سے بڑی چٹان ڈالی جا رہی اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے آقا کا طریقہ چھوڑ دو۔ بلال نے کہا جان تو جا سکتی ہے لیکن میرے آقا کا طریقہ نہیں چھوٹ سکتا ہے۔ الحمدللہ۔ ادھر دیکھیے، اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ، اسلام کے نام پر، اللہ کے نام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سب سے پہلی قربان ہونے والی عورت ہے، سب سے پہلے شہید ہونے والی عورت ہے، اور جن کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ دشمنوں نے زمین پر لٹا دیا ہے، اونٹوں کو خلاف سمت ان کے پاؤں کو ان اونٹوں سے باندھ دیا ہے، اور دھمکی دی جا رہی ہے کہ دیکھو اپنے آقا کا دامن چھوڑ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دو، عشق رسول کی باتیں چھوڑ دو تو ہم تمہیں اپنا لیں گے، تمہیں عزت کے مینار پر چڑھائیں گے، تمہیں جو ہے اونچے اونچے مقام پر بٹھائیں گے، تمہیں دولت دے دیں گے، تمہیں ثروت دے دیں گے، تمہیں آزادی دے دیں گے، تمہاری جان بخش دیں گے۔ سمیہ نے کہا یہ تو میری ایک جان ہے، اگر 1000 جان بھی قربان ہو جائے تو بھی میں اپنے آقا کا دامن نہیں چھوڑوں گی، میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ آج ہم تو اپنے علاقے کی بات ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا جا رہا ہے تو ہم ان کے سامنے ڈٹتے نہیں، ہم ان کے سامنے کمر بستہ ہوتے نہیں، ہم ان کے سامنے جرأت کرتے نہیں۔ وہاں تو وہ مشرکین مکہ تھے کہ پتہ چل جائے کہ اس گھرانے میں کوئی اسلام والا ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی عشق رسول کا دعویٰ کرنے والا ہے تو اس کو صبح میں پکڑ لیا جاتا، جھکڑ لیا جاتا، سزائیں دی جاتی، زنجیروں میں جکڑا جاتا، زمینوں پر لٹایا جاتا، تپتی ہوئی زمین پر گھسا جاتا، اور اوباش قسم کے لڑکے لگائے جاتے، وہ ان کو ستاتے تھے، گلیوں میں ان کو گھماتے تھے، پیچھے سے ان کے کپڑے کھینچے جاتے تھے، ان کو گالی گلوچ کیا جاتا تھا، ان کو جو ہے مارا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا اسلام نہیں چھوڑا،
اس کے باوجود انہوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑا۔ آج تو ہمیں فرحت ہے، آسانیاں ہیں، راحت ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، عزت ہے، معاشرہ ہے، ماحول ہے، کنبہ ہے، قبیلہ ہے، ہر کوئی ہمارے علاقے کا مسلمان ہے، سب کوئی اپنے آقا کو ماننے والا ہے، بھلے ہی زبانی دعویٰ کرتا ہو لیکن وہ اپنے آقا کو تو ضرور مانتا ہے، بھلے وہ گناہوں میں ملوث ہو پھر بھی اپنے آقا کو مانتا ہے۔ یہاں اگر ہم جرأت کر لیں تو بڑی آسانی ہے۔ اس لیے میں ربیع الاول کا پیغام آپ کو ایک ہی دے کر جا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرو، ایک ایک سنتوں کو زندہ کرو۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں۔ وہ کتابیں خرید لو، ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ اس میں کھانے کی سنتیں ہیں، اس میں پینے کی سنتیں ہیں، اس میں سونے کی سنتیں ہیں، اس میں پانی پینے کی سنتیں ہیں، دعوت کھانے کی سنتیں ہیں، لباس پہننے کی سنتیں ہیں، اس میں جمعہ کی سنتیں ہیں، بہت ساری سنتیں اس میں بیان کی ہیں۔ نمازوں کی سنتیں ہیں، ہمارے سالہ سال گزر گئے، کتنے وقتوں سے نماز پڑھ رہی ہے ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری گھر کی عورتیں، لیکن ان کو پوچھو کہ نماز میں کتنی سنتیں تو کسی کو پتہ نہیں۔ واہ رے واہ، کیا دعویٰ ہے جس کی ایک بھی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، اس دعوے کا کوئی ثبوت نہیں۔ ایک عمل تو ہمارا ساکشی بن جائے، ایک عمل تو ہماری گواہی دے دے کہ میں امتی ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں، میں محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ایک عمل تو ہماری گواہی دے دے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جو میری سنتوں سے محبت کرے گا، میری سنتوں پر عمل کرے گا، میری سنتوں کو زندہ کرے گا، میری سنتوں کو اپنائے گا، اپنے گھروں میں میری سنتوں کو جگہ دے گا، فقط احبنی، وہی مجھے سچ معنی میں محبت کرتا ہے، وہی میرا سچا محب ہے، وہی میرا سچا عاشق ہے جو میری سنتوں سے محبت رکھتا ہو۔ بیٹے داڑھیاں کاٹتے ہیں، ماں جرأت نہیں کرتی اس کو بولنے کی، شوہر داڑھی کاٹتا ہے، بیوی بولنے کی جرأت نہیں کرتی، بیٹا داڑھی کاٹتا ہے، باپ کو بولنے کی جرأت نہیں ہے، بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہے، ماں کچھ نہیں کہہ رہی ہے، اب تو گاڑیاں چلانا سیکھ گئی ہے، بیٹی اکیلی گاڑی پر جاتی ہے، پتہ نہیں کہاں گئی ہے، معلوم نہیں ہے، ادھر برقع سر کے اوپر ڈال دیا ہے دکھانے کے لیے، بازار میں گئی دوپٹہ بھی سر پر نہیں ہے، اندر جینس کی پینٹ اور ٹی شرٹ پہنا ہوا ہے، دور جا کے برقع بھی اتار دیا، اپنے جھولے تھیلے میں ڈال دیا، اور وہ جینس کی پینٹ پہن کر گاڑیاں چلا رہی ہے۔ من احب سنتی فقط احبنی، اور دیکھیے تو صحیح، بیٹی ایسا لباس پہنتی ہے کہ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں سنائی ہے، رب کاسیات عاریات، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جس میں کپڑا تو پہنا ہوگا اس کے باوجود بھی ننگی ہوگی۔ آج لباس تو پہنا ہے لیکن جسم نظر آ رہا ہے، آج کرتی تو پہنی ہے لیکن انگ ظاہر ہو رہا ہے، آج سروال ایسی تنگ پہنی ہے کہ جس سے اس کی رانیں بھی واضح ہو رہی ہے، اس کا ایک ایک انگ واضح ہو رہا ہے، باپ بھی دیکھ رہا ہے، بیٹا بھی دیکھ رہا ہے، بھائی بھی دیکھ رہا ہے، ماں بھی دیکھ رہی ہے، لیکن کسی کو طاقت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اور سمیہ تمہارا گریبان پکڑے گی اور کہے گی کہ میں نے آقا کے نام پر شہادت قبول کی تھی، اور میرے تو شرمگاہ پہ برچہ مارا گیا تھا، اور میری ٹانگوں تو خلاف قسم تک کاٹا گیا تھا، اور اونٹوں کو دوڑایا گیا تھا، اس وقت بھی میں نے اپنے آقا کا دامن نہیں چھوڑا تھا، تم نے کیوں چھوڑ دیا تھا؟
تم تو راحتوں میں تھی، ارے بتاؤ تو صحیح تمہارے گھر میں کون تشکیل کرنے آتا ہے؟ تمہیں کون کہنے آتا ہے کہ یہی لباس پہننا؟ تمہیں کون مارنے آتا ہے کہ یہی لباس جو ہے فیشن اپنانا، یہی طریقے اپنانا تمہیں کون مجبور کرتا ہے؟ ارے جا کے تو دیکھو کئی علاقوں میں برقعوں کی پابندیاں آ رہی ہے، کئی جگہ سے برقعے اتارنے کی سازش سے کی جا رہی ہے۔ اگر اس کا جواب دینا ہے تو ویراول کی ایک بہن کے جسم پر برقع ہونا چاہیے۔ ارے گھر گھر جا کے تشکیل کرو، اگر تو اپنے آپ کو عاشقہ رسول کہتی ہے تو خود گھر میں بھی تشکیل کر، بیٹیوں کی بھی تشکیل کر، اڑوس پڑوس کی بھی تشکیل کر، محلے والوں کی بھی تشکیل کر، رشتہ دار والوں کی بھی تشکیل کر، ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر جا کر تو ربیع الاول میں دعوت پہنچا دے، لوگوں کو بتلا دے کہ میرے آقا نے یہ عمل پسند کیا تھا، ان کی بیٹیوں نے اپنے جسم کا ایک بال بھی کسی کو دیکھنے جو ہے دیا نہیں، اور گوارا نہیں کیا کہ ان کے جنازوں پر بھی کسی کی نظر پڑے۔ آج ہماری بیٹیوں پر غیروں کی نظر پڑ رہی ہے۔ یہ عزم کر لو، من احب سنتی فقط احبنی۔ گھر کے اندر جتنے بھی ایسے طریقے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی والے ہیں، جو سنتوں کی دھجیاں اڑانے والے ہیں، ان طریقوں کو لات مارو، ان کو نکالو، گھر سے دھکے مار دو۔ جب تک تم ان طریقوں کو نہیں نکالو گی تب تک ہرگز تمہارے گھروں میں سنتیں داخل نہیں ہوگی۔ آج اگر ہمارا بچہ بیت الخلاء میں جاتا ہے، دعائیں نہیں پڑھتا، پھر روتی پھرتی ہو میرے بچے کو جنات ہو گیا، اس کو بھوت پلیت نے جو ہے سایہ کر دیا، اس پر فلاں چیز ہو گئی، اس پر فلاں ہو گیا، باپوؤں کے چکر کاٹ رہی ہو، ادھر ادھر مجاوروں کے چکر کاٹ رہی ہو، ادھر ادھر تعویذ گنڈوں والوں کے پاس دوڑ رہی ہو اور رو رہی ہو کہ میرے بچے کو کیا ہو گیا۔ یہ تیرا خلاف سنت عمل تھا جس کی وجہ سے تیرے بچے نے دعائیں نہیں پڑھی تھی، اس نے جو ہے بیت الخلاء میں جانے کی سنت ادا نہیں کی تھی، اور وہاں جنات کا بسیرا ہوتا ہے، وہ اس پر سایہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ گھر سے نکلا تھا، بیٹے کو کوئی اٹھا کر بھاگ گیا، کوئی چھین کر بھاگ گیا، اسکول کالج گیا تھا، کوئی وہاں سے اغوا کر گیا، کوئی بچے کو لے کر فرار ہو گیا۔ یہ کیوں ہو گیا؟ تو نے اس کے جو ہے سر پہ دعائیں نہیں پڑھی تھی۔ گھر سے نکل رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ نہیں اپنایا تھا، بس جا بیٹا بائی بائی ٹاٹا ٹاٹا کہہ کر تو نے اس کو روانہ کر دیا تھا۔ کبھی اس کو نہیں کہا کہ اللہ حافظ، کبھی تجھے یہ نہیں کہنے کی فرصت نہیں ہوئی کہ اللہ تیری حفاظت فرمائے، میں اللہ کے نام سے تجھے بھیج رہی ہوں، وہی اللہ تیری حفاظت فرمائے۔ کبھی تو نے ایسا نہیں کہا میں جا تجھے اللہ کی مدد میں بھیج رہے ہوں، اللہ کی نصرت اور مدد تیرے ساتھ ہے۔ کبھی آقا کا کوئی طریقہ نہیں اپنایا۔ گھر میں بچہ آ رہا، گالی گلوچ کرتا ہوا آ رہا ہے، کبھی سلام پھیلانے کی اس کو دعوت نہیں دی۔ گھر سے نکل رہا ہے، بچے کو کبھی تعلیم نہیں دی، بیٹا سلام کر کے نکلا کرو۔ جب ماں کہے گی وعلیکم السلام، اس سلامتی کی دعا پر ماں کی دعا کوئی رد نہیں ہوتی، یہ سلامتی کی بڑی دعا ہے۔ جب بیٹا کہتا جا رہا السلام علیکم، اے میری ماں تجھے پر سلامتی ہو، تو ماں کہہ رہی کہ بیٹا تجھ پر بھی سلامتی ہو، دنیا کے کوئی چور تیرے بیٹے کو چرا نہیں سکتے ہیں، کوئی طاقت تیرے بچے کو چھین نہیں سکتے ہیں، کوئی طاقت تیرے بچے کو لے کر فرار نہیں ہو سکتی ہے، تو ماں ہے، اور ماں کی دعا ایسی ہے کہ اللہ کبھی اس کو رد نہیں کرتا۔ خالی بکواسیں کر رہی ہے، واٹس ایپ پر ویڈیو دیکھ رہی ہے، فیس بک میں انگلیاں مار رہی ہے، ادھر ادھر کی کہانیاں سن رہی ہیں، خود میں وہ طریقے زندہ کرو۔ من احب سنتی فقط احبنی، میرے آقا نے فرمایا میرے طریقوں سے محبت کرو، میرے طریقے کو اپناؤ، اپنی زندگی میں اپناؤ گے تو صحیح معنی میں مجھ سے محبت کرنے والے ہو، اور جو مجھ سے محبت کرے گا کان معی فی الجنہ، تو وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اب جس کو جنت میں آقا مدنی علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، وہ میرے آقا کے ایک ایک طریقوں کو تلاش کرے۔
اور آقا نے ایک جگہ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کا طریقہ اختیار کرے گا، جس کا راستہ اختیار کرے گا، جس دھرم کا جو ہے ڈھنگ عطا کرے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، جس ہیرو کی ایکٹنگ پر جو مرد مریں گے اور جس ہیروئن کی ایکٹنگوں پر عورتیں مرے گی، حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ ان کے ساتھ کھڑے کر دیے جائیں گے، آقا کا ساتھ نصیب نہیں ہوگا۔ آقا کا اگر ساتھ چاہیے تو آقا کا طریقہ اپناؤ، اور غیروں کا ساتھ چاہیے تو غیروں کے نام پر مر مٹو۔ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے اما شاکرا و اما کفورا، کدھر کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اگر آقا کے طریقوں کو اپناؤں گی تو یہاں بھی راحتیں ملے گی اور میدان حشر میں بھی حوض کوثر سے جام کوثر آقا مدنی علیہ السلام کے دست مبارک سے نصیب ہوگا، ورنہ وہاں فرشتے دھکے ماریں گے۔ آقا پوچھیں گے ان کو کیوں دھکے مارے جا رہے ہیں، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ وہ فرشتے کہیں گے میرے آقا تم کو پتہ نہیں ہے، جب آپ دنیا سے چلے آئے تھے ان لوگوں نے آپ کے طریقوں کی دھجیاں اڑائی تھی۔ یہ وہی مسلمان ہیں جنہوں نے بازاروں میں ڈی جے بجائے تھے، یہ وہی مسلمان ہیں جن کی عورتیں بے پردہ گھوم رہی تھی، یہ وہی مسلمان ہیں جن کی عورتوں پر پتلا لباس تھا، یہ وہی مسلمان ہیں جن کی عورتیں، جن کی لڑکیاں غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بھاگ گئی تھی، مرتد ہو گئی تھی اور باپ کے سر پر بل بھی نہیں پڑا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نظروں سے آپ کے طریقوں کو دفن ہوتے دیکھا، آپ کے طریقوں کی نیلامی ہوتے دیکھا، آپ کے طریقوں کو دھکے مارے جانا دیکھا، آپ کے طریقوں کی بے عزتی دیکھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے منہ سے اف نہیں کیا، انہوں نے اس کی جو ہے جرات نہیں کی کہ لوگوں کو طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا جائے۔ اس لیے اگر آپ عاشق رسول ہیں، آپ اگر عاشقین رسول ہیں تو آپ عزم کر لو کہ انشاءاللہ کل ربیع الاول کے پہلے دن سے موت کی جو ہے گھڑی تک، آج آپ بھی موت کے وقت کی بیعت میں بیٹھی ہوئی ہیں اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آج سے عزم کر لو کہ میری موت آ جائے گی لیکن میں عمل زندہ کر کے رہوں گی کہ ایک ایک سنت کو زندہ کرواؤں گی۔ پھر آقا مدنی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو میری ایک سنت کو فساد کے دور میں اپنائے گا یا میری سنت کو اپنائے گی اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ایک شہید کا مقام کتنا ہے، کتنا بلند ہے کہ اگر ایک شہید کو شہادت ہو رہی ہے اس کے جسم سے ایک قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اس سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے، باقی جتنے قطرے گرتے ہیں اس پر اللہ اس کے درجات بلند کرتے۔ یہ تو ایک شہید کا معاملہ ہے، لیکن یہاں تو دیکھیے 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے۔ اس لیے عزم کرو، آج اپنے آپ کے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تمہارا محاسبہ ہوگا، حساب ہوگا، اس سے پہلے آج حساب کر لو میری کھانے کی سنتیں کتنی چھوٹ رہی ہے، میری پینے کی سنتیں کتنی چھوٹ رہی ہے، اور سب سے عظیم چیز کہہ رہا ہوں جو ابھی میں نے مانگرول میں بھی کہی تھی کہ معاملات کو کلیئر کر لو، معاملات صاف کر لو۔ معاملات کسے کہتے ہیں؟ لین دین کسی سے تو صاف کر لو، موت آ جائے گی معاملہ باقی رہے گا، قیامت کے دن جواب دینا مشکل ہوگا۔ کسی ماں کو ستایا ہے، بہو نے ساس کو ستایا ہے، بیٹی نے ماں کو ستایا ہے، ساس نے اپنی بہو کو ستایا ہے، شوہر نے اپنی بیوی کو، بیوی نے شوہر کو، بیٹوں نے باپ کو، باپ نے بیٹوں کو، بیٹیوں نے ماں کو، ماں نے بیٹیوں کو، اڑوس پڑوس کو ستایا ہے، اپنے گھر والوں کو، غیروں کو بھی ستایا ہے۔ سب سے معافی نامہ لکھوا لو، معافی صافی کر لو، ورنہ جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بے ترتیب میری باتیں تھی، باتوں کا نچوڑ پھر صاف کہہ رہا ہوں کہ ربیع الاول کے پہلے دن سے عزم کر لو کہ انشاءاللہ آج جو کہی گئی باتیں ہیں اس پر ہم عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔